بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو آداب کے موضوع پر ہے۔ ویسے تو آداب زندگی بہت سے ہیں، اور جو شخص ان آداب کی رعایت کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بچہ ہو، جو بھی آداب کی رعایت کرتا ہے، ان کو ملوث خاطر رکھتا ہے، اس کی زندگی مکمل ہوتی چلی جاتی ہے۔ آداب میں بہت ورائٹی ہے۔ میں اور ایک نشست میں، ایک ویڈیو میں یہ بیان بھی نہیں ہو سکتے، لہٰذا چند عنوانوں کے تحت کچھ آداب آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہیں جی، زبان سے متعلق آداب۔ نمبر 1، ایسے کلمے نہ کہو، ایسے الفاظ نہ کہو جس سے آدمی کافر ہو جائے یا خوف کفر ہو، یا کوئی ایسا لفظ ہو جس میں نہ دینی فائدہ ہو اور نہ ہی دنیاوی فائدہ ہو۔ نمبر 2، جھوٹ مت بولو۔ ہاں، اگر کہیں فساد کو دور کرنا ہے تو مصلحتاً جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، گول مول بات نہ کہو۔ نمبر 4، چغل خوری نہ کرو۔ نمبر 5، کسی کو ذلیل جان کر مذاق نہ اڑاؤ۔ نمبر 6، غصہ کی حالت میں کسی فیصلہ میں مت اپنی کوئی رائے دو۔ آگے ہے جی کہ اپنے بادشاہ کی اہانت نہ کرو، اور حق بات کہنے میں قوم سے، حکمرانوں سے ہرگز نہ ڈرو۔ کسی کو گالی نہ دو، کسی کو طعنہ نہ دو، کسی کو ہرانے کے لیے، فیل کرنے کے لیے بحث نہ کرو، بری باتوں میں مشغول نہ ہو، اور ناحق بات پر کسی کی سفارش نہ کرو۔ پھر اس طرح ہے کہ نماز میں، اذان و اقامت میں، خطبہ میں، اور صبح صادق سے آفتاب نکلنے تک دنیاوی کسی قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب کچھ آداب آپ کی خدمت میں ایسے پیش کیے جاتے ہیں جن کا تعلق کان کے ساتھ ہے۔ مثلا زبان سے جن باتوں کا نکالنا منع ہے، حتی الامکان ان کو نہ سنو۔ ایسے ہی غلام، نوکر، سائل، بڑا چھوٹا، سب کی اچھی بات غور سے سنو اور اس پہ عمل کرو، اور ہاں، کسی کی غیبت نہ سنو، اور بلکہ اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو اس کی طرف سے غیبت کرنے والوں کو جواب دو۔ آنکھ سے متعلق آداب، اپنے سے زیادہ متمول شخص کو حسرت سے نہ دیکھو۔ جو امیر شخص ہے اس کو حسرت سے نہ دیکھو۔ ہاں، اپنے سے کم، جو آپ سے کم ہے، اس کو شکریہ کے لیے، اور اپنے سے زیادہ کو عجب و تکبر کو دفع کرنے کے لیے دیکھنا، یہ اچھی بات ہے۔ ہاں، اگر آپ اپنے اندر یہ چاہتے ہو کہ میرے اندر تکبر نہ آئے، میرے اندر غرور نہ آئے، تو پھر ٹھیک ہے۔ کسی کو چھپ کر سوراخ وغیرہ سے نہ دیکھو، یہ بھی حرام ہے۔ اکثر عورتیں دولہا دلہن کی باتیں معلوم کرنے کے لیے دیکھتی ہیں، تو یہ بہت ہی بے حیائی والی بات ہے۔ اور کسی میں عیب دیکھو تو نرمی سے آگاہ کر دو تاکہ وہ رسوائی سے بچے۔ ہاتھ سے متعلق بھی بہت سے آداب زندگی ہیں جن میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ مثلا کسی جاندار کو قتل کرنا اور مارنا گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں، ان جانداروں کو مارنا جائز ہے جو تکلیف دیتے ہیں۔ چیونٹی
اگر نہ کاٹے تو پھر اس کو مارنا درست نہیں. کسی کو اپنے ہاتھ سے ناحق مت مارو. ایسے ہی چوری کرنا حرام ہے. زبردستی کسی کی کوئی چیز نہ چھینو. کچھ دے کر واپس نہ لو. مسجد میں کسی کو نہ مارو. کنکریاں خواہ مخواہ نہ اچھالو. حرام چیز اپنے ہاتھوں سے نہ خریدو. بغیر اجازت کسی کے مال کی طرف اپنا ہاتھ مت بڑھاؤ. اور یہ جو مختلف لوگ ہاتھوں میں پرندے لے کے گھومتے ہیں، کبوتر لے کے گھومتے ہیں مختلف قسم کے، اور ان کو لڑانے کے لیے، یہ کبوتر اڑانا، جانوروں کو لڑانا، یہ بھی آداب کے خلاف ہے. قبر کے اوپر سے ہری گھاس وغیرہ نہ اکھاڑو کہ وہ تسبیح کرتی ہے اور اس تسبیح کا قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے. پیٹ سے متعلق جو آداب ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حرام یا مکروہ یا ایسی چیز نہ کھاؤ جو نقصان پہنچائے. پیٹ سے زیادہ نہ کھاؤ. اگرچہ پیٹ بھر کر کھانا مباح ہے، لیکن یعنی اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ کم کھاؤ، کیونکہ کم کھانے میں بہت فائدہ ہے. اور صوفیہ فرماتے ہیں، صوفیہ نے جو 3 اصول دیے ہیں ان میں سے ایک اصول یہ ہے کم کھانا، اور باقی 2 اصول ہیں کم بولنا اور کم سونا. برادری کے امیر لوگ وہ کھانا نہ کھائیں جو میت کے لیے پکایا گیا ہو، یہ بھی پیٹ سے متعلق ہے. اور اگر گرم کھانا اور بھاپ لینا بہتر نہیں تو یہ اس سے بچا جائے، گرم کھانا سے بچا جائے. مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بہت ٹھنڈا کر کے، کچھ لوگ ٹھنڈی روٹی اور ٹھنڈا سالن نہیں کھا سکتے، یہ مطلب بھی نہیں، لیکن بہت ہی گرم ہو تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ وہ پھر معدے میں بہت ساری خرابیوں کا باعث بنتا ہے. تھوڑی سی چیز بھی ہو تو اگر اسے بانٹ کر کھایا جائے تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے. اور جو بدبودار چیزیں ہیں وہ نہ کھاؤ، اور ایسی چیزیں کھا کر کسی مجلس میں جانا یہ تو بہت ہی بری بات ہے. اور پہلے دسترخوان اٹھاؤ پھر خود اٹھو. اور ایسے برتن سے پانی نہ پیو جس سے دفعتاً زیادہ پانی آنے کا امکان ہو، جیسے جگ کو منہ کے ساتھ لگا لینا یا بڑے کسی برتن. اور نہ ایسی جگہ سے پانی پیو جہاں سانپ بچھو وغیرہ آنے کا اندیشہ ہو. بلا ضرورت کھڑے ہو کر بھی پانی نہ پیو. ہاں اگر سبیل کا پانی ہے یا وضو کا بچا ہوا پانی ہے تو اس کو کھڑے ہو کر بھی پینا درست ہے. سطر سے متعلق جو آداب ہیں کہ حاجت ضروریہ کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پشت نہ کرو. اگر آڑ نہ ہو تو چاند سورج کی طرف بھی منہ نہ کرو، کیونکہ یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. راستہ میں سایہ میں جہاں لوگ ٹھہرتے ہیں کھڑے ہو کر وہاں پیشاب نہیں کرنا چاہیے. سوراخ میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے. غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے. بے پردہ جگہ جہاں پیشاب کی چینٹیں آئیں وہاں، ان تمام جگہوں پر حاجت ضروریہ سے فارغ نہیں ہونا چاہیے. بیت الخلاء جاتے وقت اگر کوئی انگوٹھی پہنی ہے جس پہ اللہ اور اس کا رسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے تو وہ اتار لو. سخت کوئی ضرورت جب ہو تو تب ہی سطر کھولو، وگرنہ اپنا سطر مت کھولو. اور مختلف جو دعائیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے بیت الخلاء جاتے وقت بھی. اب مثال کے طور پر بیت الخلاء جاتے وقت بایاں قدم پہلے رکھنا چاہیے اور یوں پڑھنا چاہیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور نکلتے وقت دایاں قدم باہر نکالنا چاہیے اور یوں پڑھنا چاہیے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. اور تنہائی میں کسی غیر محرم عورت کے پاس نہ بیٹھو کیونکہ یہ زہر قاتل ہے. تو آج کل لوگ مجلسوں میں بھی اور رشتہ داروں کے گھر بھی احتیاط نہیں کرتے، اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. پاؤں سے متعلق آداب میں مثلا گناہ کی مجلس میں پاؤں سے چل کر نہ جاؤ، شریک نہ ہو. جہاد کے لیے جاؤ تو والدین سے اجازت لینا ضروری ہے.
بغیر بلائے کسی کی دعوت پر نہ جاؤ، ظالم امیروں کے پاس نہ جاؤ، اور جہاں یعنی ریاکاری اور خلاف شرع باتیں ہوں وہاں بھی نہ جاؤ۔ قافلے سے اگر کسی قافلے کے ساتھ جا رہے ہو تو قافلے سے علیحدہ نہ ہو۔ عمومی سفر بھی تنہا نہ کرو بلکہ کسی کو ساتھ لے لو۔ اب کچھ آداب پوشش اور زینت، جسے آج کل میک اپ کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے کہ نیا کپڑا پہن کر خدا کا شکر ادا کرو، لباس دانی طرف سے پہنو، اور ریشمی کپڑا نہ پہنو، ایسا کپڑا نہ پہنو جس میں سے بدن نظر آئے، اور عورت اور مرد ایک دوسرے کے لباس میں مشابہت نہ رکھیں، غیر قوموں کا لباس بھی نہ اختیار کیا جائے، عورت ایسا زیور استعمال نہ کرے جو بجتا ہو، کھنکتا ہو۔ مرد کے لیے زینت کی صرف اتنی اجازت ہے کہ وہ زینت ہو اس میں عیش پسندی، اور عیش پسندی بھی اس میں شامل نہ ہو، اور ایسا انداز بھی نہ ہو کہ جس سے جوہر مردانگی سے واری نہ ہو جائے۔ جوتا پہننے میں اگر ہاتھ سے کام لینا پڑے تو بیٹھ کر پہنو، یعنی اگر کھڑے کھڑے جوتے پہن سکتے ہو صحیح، ہاتھ نہیں لگا سکتے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر ہاتھ لگا کے جوتا پہنا ہے تو پھر بیٹھ کے پہنو۔ اگر سر یا داڑھی میں بال ہوں تو سنوارتے رہو، کیونکہ اس میں سنوار کے رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ مناسب داڑھی بڑھانا، مونچھیں کتروانا اور سرما لگانا، یہ ساری چیزیں زینت میں آتی ہیں۔ باہمی ملاقات اور مجلس کے متعلق کچھ آداب: جب تم کسی سے ملنے جاؤ تو سلام کرنے میں پہل کرو، ویسے چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور جو کم عمر ہے وہ زیادہ عمر والے کو سلام کرے، اور جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ سلام فرض کفایہ ہے، اور پھر اس سے باہمی محبت بڑھتی ہے، جان پہچان ہوتی ہے، اور مجلس میں جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ۔ اس میں بیٹھنے میں کوئی خاص جگہ کا انتخاب کرنے اور اس میں تکبر کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر صاحب خانہ اصرار کرے کہ آپ یہاں بیٹھیں، آپ یہاں بیٹھیں، تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ مجلس میں لانگتے پھلانگتے آگے نہ جاؤ، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھو، کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھو، اور ایسی کوئی بات نہ کرو جس سے حاضرین میں سے کسی کو تکلیف ہو۔ اسی طرح سگریٹ وغیرہ لوگ پینے شروع کر دیتے ہیں، تو سگریٹ وغیرہ حاضرین پر گراں ہو تو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور بغیر اجازت دو شخصوں کے درمیان نہ بیٹھو۔ خوش طبعی اور مذاق جو ہے وہ مسنون ہے، لیکن اس میں جھوٹ نہ بولو، اور ایسا مذاق بھی نہ کرو جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو، اور نہ اپنی پشت کسی کی طرف کرو اور نہ کسی کی پشت کی طرف بیٹھو۔ چھینک یا جمائی آئے، جماہی، تو منہ ڈھانک لو، اور حاضرین سے ہنستے بولتے رہو، اور تکبر کے انداز سے، متکبرانہ انداز سے مت بیٹھو۔ اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو خواہ مخواہ کسی رستے یا بر لب سڑک نہ بیٹھو، اور دھوپ اور چھاؤں کا جہاں تک تعلق ہے تو آدھا دھوپ اور آدھا چھاؤں، یعنی اس طرح نہ بیٹھو کہ آدھے آپ کے جسم پر دھوپ آ رہی ہے اور آدھے آپ کے جسم پر چھاؤں ہے، یہ بھی نہیں۔ اب کچھ آداب جو ہیں وہ عام جو لوگوں کے ساتھ جو عباد ہیں ان میں یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے آقا کو، اپنے افسر کو، کسی کو نہیں ستانا چاہیے۔ ماں باپ اگر فوت ہو گئے تو جمعہ کے دن ان کی قبر پہ جانا چاہیے۔ عزیزوں اور رشتہ داروں اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، بڑے بھائی کا احترام کرنا چاہیے، چچا کو باپ کی طرح سمجھنا چاہیے، قطع رحمی یا صلہ عزیزوں سے لین دین، گفتگو وغیرہ یہ بالکل نہیں ترک کرنا چاہیے۔ ایسے بیوی ہے تو وہ اپنے خاوند کی نافرمانی نہ کرے۔ خاوند کو بھی چاہیے کہ بیوی کے تمام آداب اور حقوق
سامنے رکھے، اور جس کا بھی تم پر حق ہے اس کو ادا کرو۔ اس میں یہ بھی خیال کرو کہ خواہ جانوروں کے حقوق کیوں نہ ہوں، کیونکہ اگر آپ نے پالتو جانور رکھے ہوئے ہیں تو پھر ان کے بھی حقوق ہیں۔ اگر آپ حقوق پورے نہیں کرو گے، ان آداب کا خیال نہیں رکھو گے، تو پھر خدا کے حضور میں جواب دینا ہوگا۔ اولاد کو علم دین سکھاؤ، یہ بھی ماں باپ پر حق ہے، وگرنہ تم سے پوچھا جائے گا۔ اور جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ قوم کا جو سردار ہے اس کی تعظیم کرو، اور کسی مسلمان سے 3 روز سے زیادہ رنجش نہ رکھو۔ یہ بول چال ختم کرنا، لوگ تو پتہ نہیں کتنے مہینے بند رکھتے ہیں، یہ نادرست ہے۔ ملاقات میں پہل کرو، اس میں بڑا ثواب بھی ہے، اور اگر کوئی قصور معاف کر دے تو تم بھی اس کا قصور معاف کر دو۔ افراط و تفریط سے بچو، میانہ روی اختیار کرو، خرچ میں کفایت شعری کو مد نظر رکھو، اور جو بھی لوگوں کے حقوق ہیں وہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کوئی ہے، کسی کا حق مارا گیا ہے، تو وہ دنیا کی زندگی میں اس سلسلے کو معافی تلافی کا سلسلہ کر لینا چاہیے۔ اب آخر میں کچھ متفرق آداب آپ کی خدمت میں بیان کیے جاتے ہیں، پھر یہ سلسلہ کلام اختتام پذیر ہو جائے گا۔ مثلا بغیر ضرورت کتا نہ پالو، کیونکہ پھر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ عموماً نماز ترک کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کبھی کوئی مصروفیت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا اور اچانک کسی حادثے کی وجہ سے نماز رہتی ہے تو اس کی قضا بعد میں کر لی جائے، لیکن عام طور پر بالکل ہی نماز چھوڑ دینا، یہ تو حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو قید کر دینا چاہیے۔ منہ کی صفائی، مسواک جو ہے اس کا عمل کرنا چاہیے، وہ کبھی ترک نہ کرو۔ اس کے لیے برش بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن مسواک جو لکڑی کا مسواک ہے وہ برش سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ ایسے ہی اپنے یا کسی عزیز سے منگنی کرنے کے لیے اس میں کسی کی بات نہ چھٹاؤ۔ قرآن مجید کی کوئی چھوٹی صورت، کوئی جز، کوئی آیات یاد کی ہیں تو اسے ہرگز نہ بلاؤ، اور جس کاغذ پر اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہوا اس کا ادب کرو، اس کو خواہ مخواہ پڑیا کے لیے، یا اخبار پر کوئی اچھا کلام لکھا ہوا ہے، اللہ اور رسول کا نام لکھا ہوا ہے، کوئی حدیث لکھی ہے تو اس کو پکوڑوں کے لیے اور سموسوں کے لیے مت استعمال کرو۔ اور باقی جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں ان کی طرف نہ لپکو۔ پالتو جانور تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو وحشی جانور ہوتے ہیں ان کو بھی ہرگز نہ پالو۔ تو ویسے تو آداب بہت سے ہیں، لیکن مختلف عنوانوں کے تحت ہم نے منتخب آداب زندگی آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو مقدور بھر، طاقت بھر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔